کیا یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ تعویذات کے ذریعے یا جنات کے ذریعے محبوب جو ہے وہ آپ کے قدموں میں حاضر، تو ایسا اصل میں ہو سکتا ہے کہ محبوب ہے جو اس کو میں نے قدموں میں لانا ہو؟ میں نے نہیں لانا، ویسے پوچھ رہا ہوں کہ کسی محبوب کو قدموں میں لانا ہو تو یہ وہ کر سکتے ہیں؟ یہ کریں گے کیا؟ مطلب پروسیس مجھے سمجھانے کی کوشش میں محبوب کر. کو قدموں میں لا کے کیا کریں گے؟ اب ایک محبوب آیا اچھا تھا، ویسے بات ٹھیک ہے، ویسے کافی باہر سے آیا تھا ایک محبوب، واپس چلا گیا. بعض نہیں تو زیادتی کی ان کے ساتھ یار، کوئی بات نہیں. چلے مطلب پاکستانی ہم لوگ ماشاء اللہ دیکھیں نا، بعض اوقات تویز الٹ بھی پڑ جاتے ہیں، پٹے پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو اتنے کارڈ بھی بنتے ہیں تو دیواروں پہ لگے ہوتے ہیں. آج کل واٹس ایپ پہ میسج بھی آ رہے ہیں محبوب کو قدموں میں کریں. بالکل بالکل. اس کی میں یہ کہتا ہوں، اکثر پہلے بھی کئی پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں، یہ ٹوٹل 100% فراڈ ہے. جو شخص یہ کہتا ہے اس کو میرے سامنے لے کے ہم اس کے ساتھ پروگرام کریں گے، ہم اس کو دیں گے کہ آپ یہ کام کریں. بڑی انٹرسٹنگ ویسے شو نکلا، سامنے بٹھا دیں دونوں کو، کریں جی محبوب قدموں میں کریں. بالکل. جو یہ دعویٰ کرتا ہے محبوب قدموں میں آ سکتے تو ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. کس طریقے سے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جنات کے ذریعے سے کسی کے دماغ کو کنٹرول کرنا اور اس کے دماغ میں یہ بات ڈالنی کہ آپ فلاں بندے سے پیار کریں یا فلاں سے محبت کریں، فلاں سے عشق کریں یا فلاں سے شادی کریں. زبردستی کسی کے دماغ کو کنٹرول کرنا، اس سے محبوب قدموں میں نہیں آتا بلکہ اگلا شخص بیمار ہوتا ہے. اب جنات اس کے جسم میں داخل ہوں گے اور اس کے دماغ کو کنٹرول کریں گے. جنات آگ سے بنے، انسان مٹی سے بنا ہے، تو اب ظاہری سی بات ہے کہ جب آگ جسم میں داخل ہوگی تو کوئی نہ کوئی بیماری لگے گی. پھر جن کے اوپر یہ کام کیا جاتا ہے، تعویذات کیے جاتے ہیں، محبوب قدموں میں نہیں آتا، اگلا شخص بیمار ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے شوہر کے اوپر جادو کرواتی ہیں سحر محبت کا، یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، میرا شوہر میرے ساتھ رہے. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں بعض خواتین. تو اس کے لیے جادوگر کیا کرتے ہیں؟ جادو کھلاتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں کہ یہ لیں، اپنے شوہر کو آپ نے کسی چیز میں ملا کے کھلا دینی ہے. اب وہ شخص جب کھاتا ہے، اب سحر محبت ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے. اس کے سر میں درد رہتی ہے ہر روز، اس کے کندھوں میں درد رہتی ہے، کیفیت، بے چینی، بوجھل پن رہتا ہے، سستی کاہلی رہتی ہے، کام میں دل نہیں لگتا. پھر اس کے بعد ساری زندگی وہ علاج کے اوپر گزار دیتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا اس کو فالو کریں. محبت، خدمت، احترام، وظائف، قرآن و سنت کے ذریعے سے وظائف کرنے چاہیے. اب محبت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلاں شخص میرے سے محبت کرے، اس کے لیے آپ قرآنی وظیفہ پڑھیں، اللہ کے نام لیں، یا اللہ، یا ودود، یا شکور. اللہ کا نام ہے محبت، اور اللہ سے دعا کی جائے نا. نہیں اچھا، یہ کرنے سے اللہ سے دعا کی جائے تو یہ پاسبل ہے؟ ہاں، اللہ سے یہ دعا ذرا کی. ریپیٹ کر دیں، 1 منٹ کی شارٹ نکل آئے گی، اگر کافی آپ نوجوان نسل ہے وہ اس کو سنے گی. اگر آپ یہ چاہتی ہیں، خواتین کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارا شوہر ہم سے محبت کرے، غلط کام پہ جانا جائیں، تویز داغوں کی طرف نہ جائیں، سحر محبت نہ کروائیں، بلکہ اس وظیفے کو پڑھیں، یا اللہ، یا ودود، یا شکور. کثرت سے پڑھیں، اپنے شوہر کا دماغ میں رکھ کے پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، آپ کا شوہر آپ سے محبت کرے گا. تو بچوں کو بھی بتا دیا آپ نے، مردوں کو بھی بتایا نا، مردوں کو بھی بتایا نا، وہ کیا کریں؟ وہ بھی سیم پروسیس فالو کریں، وہ بھی سیم دعا کرنی ہے. چلیں بوائز شروع ہو جائے پھر کوئی نہ کوئی. اس کے بعد بھی اگر آپ کا کٹ گیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن زیادہ محبت ہو جائے تو پھر بتائیے گا، پھر اگلا وظیفہ بتا دیں گے. وہ انٹرسٹنگ. وہ جنات ہے کہ وہ خود کرتے ہیں وظیفہ، بالکل خود نہ کرتے خود نہیں کریں. اچھا مجھے بتائیں کہ وہ شیاطین کے اندر جب ہم، اور یہ جنات کی جب ہم ذکر کرتے ہیں، تو بحیثیت مسلمان تو ہمیں جادو ٹونے پہ یقین نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ تو اسٹیبلشڈ سی چیز ہے. جادو ٹونے کی حقیقت ہے، یقین اللہ کے اوپر ہم نے رکھنا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. جتنا انسان کا توکل، ایمان مضبوط ہوگا تو اتنا انسان ان چیزوں سے پیچھے رہے گا. اچھا، یعنی توکل رکھنا ہے، توکل اللہ کے اوپر. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو پریزنس فیل ہوتی ہے مثال کے طور پہ کہیں پہ، تو کیا کرنا چاہیے؟ اگنور کرنا چاہیے، بات کر لیں؟ مطلب ایک دفعہ کوئی پریزنس اگر فیل ہوئی تو میں نے کہا برو کانٹ فائٹ، کیا پرابلم ہے، سائڈ پہ ہو جائے کہ آپ اللہ کے حکم سے جو بھی مخلوق ہیں یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں. اچھا، اس سے پہلے اللہ کے حکم سے لگانا، اللہ کے حکم سے اس کو آواز دینی چاہیے. جب ہم آواز دیتے ہیں تو پھر شیاطین جنات کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب جس طرح ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی میری نئی شادی ہوئی ہے تو میں گھر جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا چلے جاؤ لیکن تلوار ہاتھ میں لے جاؤ. اب جب وہ مدینہ میں پہنچے، اپنے گھر کے باہر ابھی دیکھا کہ ان کی اہلیہ گھر سے باہر کھڑی تھی. بڑا غصہ آیا، غصے سے آگے بڑھے، پوچھا کہ آپ گھر سے باہر کیوں آئی ہیں؟
کہنے لگی کہ آپ میرے اوپر غصہ نہ کریں، پہلے آپ گھر میں جا کے دیکھیں۔ صحابی گھر میں جاتے ہیں تو ان کے بستر کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ تھا۔ اچھا، صحابی نے اسی تلوار سے سانپ کو مار دیا۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ سانپ پہلے مرا ہے یا وہ صحابی پہلے شہید ہوئے ہیں۔ سانپ بھی مر گیا، صحابی بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ مدینۃ المنورہ میں جنات کا ایک گروہ مسلمان ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ گھروں میں رہتے ہیں، اگر گھروں میں آپ سانپ دیکھیں تو سب سے پہلے ان کو آواز دیں کہ اگر آپ کوئی جن کوئی مخلوق ہیں تو یہاں سے چلے جائیں۔ اکثر گھروں میں سانپ آتے ہیں جلدی سے مار دیتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسے ہی ڈنڈی شنڈا اٹھاتے ہیں، ڈنڈا ڈھونڈتے ہیں، پکڑتے ہیں، پڑ جو پیچھے، تو اتنی دیر میں لڑ گیا اگر وہ آواز دینے کے چکر کے اندر میں آواز دیتا ہوں سانپ بھائی سانپ بھائی، وہ نہیں آپ جلدی سے آواز دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی مخلوق ہے تو یہاں سے چلے جائیں، ورنہ ہم مار دیں گے۔ اس کے بعد اعلان جنگ، اعلان جنگ کرے تو جو لڑ گیا ہوگا پھر مارنے والے بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں، انسانوں کو لڑ جاتے ہیں تو پھر وہ سانپ۔ اچھا، اور یہ سانپ کا یہ بھی کیا چکر ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سانپ مارے تو اس کو دفنائے نہیں تو اس کی جو لور ہے اس کا وہ آ جاتا ہے پیچھے، یہ کیا سٹوری ہے؟ یہ بھی جنات کی وجہ سے کانسیپٹ ہے یا بس ویسے ہی ہے؟ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے جو مار کے سانپ کو دفنانا ہے؟ نہیں اگر یہ ہے کہ اگر آپ نے آواز دی ہے تو اس کے بعد کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، باہر بھی پھینک دیں ان کو، کوئی مسئلہ نہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، گھر میں سانپ ہے مار دی، اگر تو وہ جن ہوا تو پھر اس کے جو ساتھی ہیں قبیلے کے جو لوگ ہیں تو وہ پھر نقصان پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر دفنایا ہوگا تو پھر نہیں آئیں گے؟ نہیں، پھر اس کا معاملہ کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ زیادہ تر جو جنات ہیں وہ سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اب جس طرح ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ آ گیا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہمیں یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ پریشان ہو، آپ جانتے یہ کون ہے؟ کہتے اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جن ہے جس نے قرآن سن کے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وادی نخلا میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت آئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سن اور مسلمان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہی جنات کی جماعت کا سردار ہے، آج اس کو پتہ چلا کہ ہم اس کے علاقے سے گزر رہے ہیں تو یہ ہمیں سلام کرنے کے لیے آئے۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جنات میں کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں، تو دیکھیں جنات میں بڑے بڑے اچھے جنات بھی ہوتے ہیں، نیک جنات بھی ہوتے ہیں، تہجد گزار جنات بھی ہوتے ہیں، عبادت گزار جنات بھی ہوتے ہیں، اسلام کو فالو کرنے والے جنات بھی ہوتے ہیں۔ ایک چیز میرا کوشچن ہے کہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو مینٹل النس ہو، ٹھیک ہے، کوئی مینٹل کوئی ٹراما ہے اس کے اندر، کوئی بیماری، کوئی ڈپریشن ہے یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور دوسری طرف اس کو وہی سائنس اور سمٹمس نظر آ رہے ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی پہ جادو ہوا، تو ڈفرینشیٹ کس طرح کریں گے جا کے؟ ہو سکتا ہے کسی کو اندر جن ہو تو وہ مینٹل ہیلتھ کا علاج کرتا رہے، یا کسی کو مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ ہو تو تسی جن کٹ دے رہے ہو، تو پرابلم تو آ گئی نا کہیں پہ، اسے کٹ کے آپ کے نکل بار وہ بیچارہ کہ بھائی میں ڈپریشن کا مریض تھا۔ جو ماہر راقی ہے، جو علاج کرنے والا، جو جانتا ہے، وہ کبھی مارے گا نہیں مریض کو۔ یہ جو پھینٹی لگانے والے ہوتے ہیں، ویڈیوز ہم نے اکثر دیکھی، کٹ رہے ہوتے ہیں، ایک جن تھا وہ آگے سے لڑ گیا تھا، اس نے وافر کٹا آگے سے پکڑ کے، اس نے کہا کہ بیٹا ادھر تیرا جن میں نکالتا ہوں۔ بالکل، جو ماہر راقی ہے وہ کبھی اس طریقے سے پھینٹی نہیں لگاتا، طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ ظلم ہے۔ اب دیکھیں جب ہمیں بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم میڈیسن لیتے ہیں، لیکن ہم دم نہیں کرواتے۔ اکثر لوگ دم کی طرف نہیں آتے، حالانکہ کرواتے بھی ہیں، بہت کم ایسے ہے، بہت کم ایسے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید شفا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تو سب سے پہلے آپ کسی معالج کو دکھائیں، روحانی معالج کو چیک کروائیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ چند علامات میں بتا دیتا ہوں، خواب وغیرہ ڈرونے آتے ہیں، سانپ وغیرہ، بچھو، چھپکلی وغیرہ، اس طرح کے خواب آتے رہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے اگر خواب اور بچھو وغیرہ آ رہے ہیں سانپ میں، یا سانپ اگر آ رہا ہے خواب میں؟ اس میں یہ تو شیطانی خواب ہے، ایسے خوابوں کو ظاہر کرنا چاہیے، لیکن عموماً جن کے اوپر کوئی مسئلہ ہوتا ہے جادو جنات کا، تو ایسے مریضوں کو اس طرح کے خواب آتے ہیں کہ خواب کے اندر سانپ دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، اور سانپ کاٹ بھی رہا ہے، تو یہ جادو کی علامت ہوتی ہے۔ خواب کے اندر یہ دیکھنا کہ سانپ کاٹ رہا ہے، یہ جادو کی علامت ہے۔ چھپکلی دیکھنا یہ بیماری کی علامت ہوتی ہے، ایسے خوابوں کو ظاہر کرنا چاہیے۔ یہ بیماری سے مراد ہے آپ کا کہ جادو ہوا، یعنی کہ ایسا جادو کیا گیا کہ جس کے ذریعے سے اس کے جسم میں بیماری لگائی جائے۔